السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ہماری ویڈیو مولانا صاحب نے بیت اللہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو موضوع ہمیں بہت اچھا لگا، امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ تو میری خواہش تھی کہ اسی موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں۔ مولانا صاحب سے جانتے ہیں، مولانا تعمیر بیت اللہ کے کچھ احوال بیان فرما دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، صدق الله العظيم۔ وقال تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، صدق الله العظيم۔ بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر زمانہ کے گزرنے کے ساتھ پھر مختلف زمانوں میں بیت اللہ تعمیر ہوتا رہا۔ 5 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر آتا ہے، 5 مرتبہ۔ اور اس وقت جس آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا یہاں ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھلایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بیت اللہ کے تعمیر کرنے کا حکم فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں بیت اللہ کو تعمیر کروں تو کہاں کروں۔ خواب میں دکھلایا گیا کہ فلاں جگہ ہے، وہاں آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں، اس کی بنیادیں ہیں، پرانی بنیادیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس بنیادوں کو ڈھونڈتے رہے، پھر اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے ان بنیادوں کو ظاہر فرما دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد طوفان نوح میں بیت اللہ پھر منہدم ہو گیا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو بیت اللہ کو پھر تعمیر کیا گیا۔ اور جب اس زمانے میں بیت اللہ کو تعمیر کرنے لگے تو تعمیر کرنے والے مشرکین مکہ تھے، لیکن مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا کہ بیت اللہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس بیت اللہ کی تعمیر میں وہ مال لگایا جائے جو بالکل پاک صاف ہو۔ لیکن اتنی رقم اس وقت جمع نہیں ہو سکی کہ ان پرانی بنیادوں پر، جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، ان بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کر سکیں۔ تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا حصہ اس کا چھوڑ دیا، جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ وہ بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار ہے، تو وہاں میزاب رحمت 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ اصل میں یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ علماء یہ حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی، اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ مکمل بنیادوں پر تعمیر کر سکیں۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا علم میں یہ بات تھی کہ آنے والے زمانے میں ہر آدمی کو بیت اللہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی. عمراء آئیں گے، بادشاہ لوگ آئیں گے، وہ تو بیت اللہ کے اندر جا سکیں گے، لیکن یہ غریب آدمی، غریب بندہ، یہ بیت اللہ میں کیسے جائے گا؟ تمنا تو اس کی بھی ہے. بالکل. تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس حصے کو باقی رکھا. آج اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائی اس کے اندر نماز پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار آمین. اس حتیم کے اندر، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، ماشاء اللہ. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اچھا، اس کے بعد بھی بادشاہوں نے اس بیت اللہ کو دوبارہ گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی. کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو بیت اللہ ہے یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں تعمیر کیا ہوا موجودہ. اچھا. اور اس کے بعد بھی بادشاہوں نے اس کو دوبارہ گرا کر تعمیر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بیت اللہ کو نہ گرایا جائے. کیوں؟ یہ تو ایسی سعادت ہے کہ ہر بادشاہ یہ چاہے گا کہ میں اس بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کروں، وہ نئے نقشہ بنائے گا، پھر تعمیر کرے گا، تو یہ ایک کھیل بن جائے گی. اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اب بیت اللہ کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بیت اللہ کے مختلف احوال ہیں. بیت اللہ پورا مکمل بیت اللہ تعمیر کرنا یہ تو پتہ نہیں کتنی سعادت کی بات ہے. اب یہ دیکھیں بیت اللہ کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی، جب بیت اللہ کو مشرکین مکہ نے تعمیر کیا، اب سب نے پیسہ جمع کر کے بیت اللہ کا تعمیر تو کر دیا، لیکن حجر اسود کو جب رکھنے کی باری آئی، چونکہ یہ جنت کا پتھر ہے، تو ہر قبیلے والوں نے یہ کہا کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہونی چاہیے، ہم بیت اللہ کو نصب کریں گے، اس کو حجر اسود کو نصب کریں گے. اس پر بات جو ہے نا وہ تلواروں تک پہنچ گئے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کل جو آدمی سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا صبح، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس وقت سب سے پہلے بیت اللہ میں اگلے دن آنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ہر ایک کی زبان پر یہ آواز تھی کہ صادق آ گئے، امین آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا کیا ہی وہ کمال فیصلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھوایا، پھر فرمایا کہ اب اس چادر کے کونے کو ہر قبیلے کا سردار ہے وہ پکڑے، اس پتھر کو بیت اللہ تک لے جائیں تاکہ ہر آدمی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو بیت اللہ کے اندر نصب کر دیا. تو یہ کچھ احوال ہیں بیت اللہ کی کہ تو یعنی یہ بات ہم یہ سمجھے کہ مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ اتنا فضیلت والا ہے کہ اس کا ایک پتھر جو حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایک پتھر کو نصب کرنے کے لیے جب وہ جنگ و جدال پر اتر آئے تو خود بیت اللہ کی تعمیر کا کتنا ثواب ہوگا. تو اس لیے بیت اللہ کی طرف جانا اور بیت اللہ کی تمنا کرنا، آگے ہم حج کے فضائل میں پڑھیں گے کہ جس پر حج فرض ہے بیت اللہ تک جا سکتا ہے، وہ نہیں جاتا تو پھر کتنا بڑا وعید بھی ہے اس کے بارے میں. اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کا مقبول سفر نصیب فرمائے اور اپنے اس گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. اور بیت اللہ پر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بیت اللہ پر سمجھے کہ 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 60 رحمتیں صرف بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کے لیے. جی تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے، ایک ایک قدم کے اوپر بیت اللہ کے طواف کے ایک ایک قدم کے اوپر. انشاءاللہ ہم جب طواف کی باری آئے گی تو اس کی فضیلت پھر بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس گھر کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرمائے. البتہ اس موقع پر ایک چھوٹی سی بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بیت اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے. آج ہمارے مسلمان بیت اللہ کی عظمت میں بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیت اللہ تو کتنا عظمت والا ہے، لیکن فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے فرمایا کہ بیت اللہ کو گرانا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کی توقیر بے اکرامی کرنا یہ اس بیت اللہ کو گرانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی صحیح قدر اور ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔